إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صل على محمد وعلى وسلم. یا فتاح ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. یہ مقدمہ ہے مسلم شریف کا، اس کو ترجمے کے ساتھ یہاں بیان کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سب جہانوں کو، اور درود ہو پر محمد کے جو کہ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں اور تمام انبیاء پر اور رسولوں پر. اما بعد، اس کے بعد فَإِنَّكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، بس بے شک نے اللہ تجھ پر رحمت کرے. بے توفیق خالق کا، اپنے خالق کی توفیق کے ساتھ ذکر کا تو نے ذکر کیا. انَّكَ حَمَمْتَ بِالْفَحْشِ أَن تَعَرَّفَ جُمْلَةَ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ، بے شک تو نے ارادہ کیا تھا تلاش کرنے کا تمام ان خبروں کے متعلق جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. فی سنن الدین، دین کے سنتوں کے بارے میں، وہ احکام ہی اور اس کے احکام کے بارے میں. وما کان منہا فی الثواب والعقاب، اور جو ان میں سے ثواب اور سزا کے بارے میں ہے. والترغیب والترہیب، ترغیب و ترہیب کے بارے میں. وغیر ذالک من صنوف الاشیاء، اور ان کے علاوہ جو چیزوں کی قسمیں ہیں. بالاسانید التی، ساتھ ان سندوں کے بحالوں کے نت ان کے ساتھ وہ نقل کی گئی ہے. وتداولها اہل العلم فیما بینہم، اور ہاتھوں ہاتھ لیا ہے ان کو اہل علم نے آپس میں. فاردتا ارشدک اللہ، پس تو نے ارادہ کیا اللہ تجھے ہدایت کرے. ان توقف علی جملتها، یہ کہ واقف ہوا جائے اوپر تمام کے. مؤلفتاً محصاتاً، یہ کہ وہ جوڑی ہوئی ہوں یا شمار کی گئی ہوں. بس التانی، اور تو نے سوال کیا تھا. ان الخصھا لک فی التالیف، یہ کہ میں خلاصہ بیان کروں ان کا تیرے لیے. فی التالیف، کتاب میں. بلا تکرار، بغیر تکرار کے. یکسر، جو زیادہ ہو. فإن ذلک زعمت فیما یشغلک، پس بے شک یہ تو نے گمان کیا تھا اسے جو تجھ کو مشغول کرے. عما لہو کسبتا، اس سے جو تو نے اس کے لیے ارادہ کیا. من التفاہم، سمجھنے سے. پیا اس میں. والاستنباط منہا، اور ان سے استنباط کرنے میں. وللذی سألتا، اور اس کے لیے جو تم نے سوال کیا تھا. اکرمک اللہ، تجھے اللہ تعالیٰ عزت دے. حین رجعت الی تدبرہ، جب میں نے رجوع کیا طرف اس کے غور و فکر کی. ما تعود الیہ الحال، اور جو کہ لوٹتا ہے طرف اس کی حال. انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو. عاقبۃ محمودۃ، اس کا انجام اچھا ہے. ومنفعۃ موجودۃ، اور نفع موجود ہے. وظننت، اور میں نے یقین کر لیا. حین سألتنی، جب تو نے سوال کیا تھا مجھ سے. تجشم ذالک، اس کا تکلف کرنے کا. اللہ عزم علی علیہ، اگر میرے لیے یہ مضبوط کر دیا جائے ارادہ اوپر اس کے. وقوضی علی، تمام پورا کیا جائے میرے لیے اس کا تمام کرنا. کانا اول من یصیبہ نفع ذالک ایایا خاصۃ،
اور پہلا جو کہ پہنچے گا اس کو اس کا نفع خاص طور پر میں ہی ہوں، قبل غیری میرے غیر سے پہلے، من الناس لوگوں میں سے، لاسباب کثیرۃ واسطے بہت سے اسباب کے، یطول ذکرھا جن کا ذکر کرنا، یطول بذکرھا الوصف ان کے ذکر کرنے کے ساتھ وصف ذکر کرنے کے ساتھ لمبا ہو جائے گا، الا ان جملہ ذالک مگر اس کا مجمل خلاصہ یہ ہے کہ ان ضبط القلیل من ھذا الشان بے شک اس شان یعنی حدیث میں سے تھوڑا سا ضبط کرنا، و اتقانہ اور مضبوط کرنا، ایسر علی المرء من معالجۃ الکثیر منہ آسان ہے اوپر آدمی کے زیادہ حاصل کرنے سے، ولا سیما خاص طور پر عند من لا تمییز عنده من العوام میں اس آدمی کے نزدیک جس کو تمیز نہیں ہے اس کے نزدیک عوام میں سے، الا بأن یوقفہ علی التمییز غیرہ مگر یہ کہ اس کو واقف کرائے اوپر تمیز کرنے کی اس کا غیر، فاذا کان الامر فی ھذا بس جب کہ معاملہ ہے اس میں کما وصفنا جیسے ہم نے وصف بیان کیا، فالقصد منہ الی الصحیح القلیل پس ارادہ کرنا اس میں سے طرف صحیح کی جو تھوڑا ہے، اولا بہم زیادہ بہتر ہے ساتھ ان کے من ازدیاد سقیم کو زیادہ کرنے سے، وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَاتِ فِي الْإِسْتِكْثَارِ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ اور بے شک امید کی جاتی ہے بعض نفع کی زیادہ کثرت طلب کرنے میں اس شان سے، وجمع المقررات منہ اور تکرار والی حدیثوں کو جمع کرنے سے، لخاصۃ من الناس واسطے خاص لوگوں کے، ممن روزے کا فیہ بعد التیقظ والمعرفہ ان میں سے جو کہ دیا گیا ہے اس میں بعض بیدار مغزی اور معرفت بے اسباب ہی اس کے اسباب کی، وعللہ اور علم حدیث کے علتوں کی، فذالک پس یہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا یحجم واقعہ ہوگا بما ساتھ اس کی توتی من ذالک جو دیا گیا اس سے علی الفائدہ اوپر فائدے کی، بالاستکثار زیادہ کثرت کرنے میں، بالجمعی اس کے جمع کرنے سے، فاما عوام الناس الذین پر وہ لوگ جو عام لوگ ہیں، ہم بخلاف معانی الخاص جو کہ خاص معنوں کے خلاف ہیں، من اہل التیقظ والمعرفہ بیدار مغز اور معرفت والے، فلا معنی لہم فی طلب الحدیث الکثیر بس ان کے لیے زیادہ حدیث کو طلب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وقد عجزوا عن معرفت القلیل جبکہ وہ تھوڑا پہچاننے سے بھی عاجز ہیں، یعنی علم حدیث صحیح ہو اور تھوڑا ہو یہ زیادہ بہتر ہے کثیر سے جس میں صحت اور سکون کا خیال نہ کیا جائے، اس لیے امام فرماتے ہیں کہ ثم انا انشاءاللہ مبتدئون فی تخریج ما سألت، یہ آپ کے شاگرد نے سوال کیا تھا کہ ہمارے لیے ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں صحیح حدیثیں ہوں، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بہت غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ واقعی ایسی کتاب لکھنی چاہیے۔ اب شاگرد کا نام تو یہاں ذکر نہیں، شاگرد نے ایک سوال کیا تھا اس کا، تو اس کا گیا کہ یہ جواب امام صاحب دے رہے ہیں۔ ثم انا انشاءاللہ پھر بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا مبتدئون فی تخریج ما سألت ہم ابتدا کرنے والے ہیں اس کی تخریج میں جو تم سوال کیا، و تعلیف ہی اور اس کی تعریف کرنے میں، علی شریطۃ اوپر اس شرط کے کہ سوف اذکرھا لک عن قریب میں ذکر کروں گا اس شرط کو تیرے لیے، وہو انا نعمد الی جملۃ ما اسند من الاخبار اور اگر ہم قصد کریں طرف تمام کی جو سند بیان کی گئی ہے خبروں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فنقسمھا بس ہم ان کو تقسیم کرتے ہیں، علی ثلاثۃ اقسام اوپر 3 قسموں کے، ثلاث طبقات من الناس اور اوپر 3 طبقوں کے لوگوں میں سے، علی غیر تکرار بغیر تکرار کے، الا ان یاتی موضع مگر یہ کہ آئے جے وہ جگہ کہ لا یستغنی فیہ یا لا یستغنا فیہ عن ترداد حدیث کہ بے پرواہی نہ برتی جائے اس میں حدیث کے تکرار لوٹانے سے، اس میں زیادہ معنی کسی معنی کی زیادتی کی وجہ سے، اور اسناد یہ ایسی سند یا قولا جنب اسناد علت سند کے پہلو کی طرف واقع ہو واسطے کسی علت کے تکون ہونا کا جو علت وہاں تھی،
لأن المعنى زائد فی الحدیث المحتاج الیہ، اس لیے کہ معنی زائد جو حدیث میں ہو جس کی طرف احتیاج ہو، یقوم مقام حدیث کامل، وہ قائم مقام پوری حدیث کے ہی ہوتا ہے. فلا بد من اعادۃ الحدیث الذی، پس ضروری ہے حدیث کو لوٹانا، الذی فیہ ما وصفنا، وہ جس میں ہم نے بیان کیا ہے، من الزیادۃ زیادتی، وان نفسر ذلک المعنی، اور یہ کہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے اس معنی کو، من جملۃ الحدیث، جملہ حدیث سے علی اختصار، اوپر اختصار کے، اذا امکان، جب ممکن ہو، ولیکن تفصیل ہو، لیکن تفصیل اس کی ربما عسرا، کبھی وہ مشکل ہو جاتی ہے، من جملہ ہی، اس کے جملہ سے، اعادت ہو بحیات ہی، بس اس کو اس کی شکل کے ساتھ لوٹانا، ازادہ کذالک، جب وہ تنگ ہو جائے تو اسلامہ، زیادہ سلامت و سلامتی والا ہے. فاما ما وجدنا بدا من اعادتہ، پر جو ہم نے پایا ہے چارہ اس کے لوٹانے سے، فجملۃ ہی، اس کے مجمل کو، عن غیر حاجت منا، بغیر ضرورت کی ہماری طرف سے، لے طرف اس کی، فلا نتولا فعلہ، ہم اس کے فعل کے والی نہیں بنے گی انشاءاللہ. یعنی جس حدیث کو دوبارہ نہ لانے سے مقصد پورا ہو سکتا ہے، ہم اس کو دوبارہ نہیں لائیں گے. ان تین قسموں میں سے جو امام صاحب نے ذکر کیا، پہلی قسم فاما القسم الاول، پہلی قسم، فإنا نتوقع ان نقدم الاخبار التي، بس بے شک ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم مقدم آگے کریں ان خبروں کو، ہی اسلم من العیوب، جو کہ عیبوں سے سلامت ہیں، من غیرہا، ان غیر حدیثوں میں سے، وانکا، اور زیادہ پاکیزہ ہے، من ان یکونا، یہ کو ہو ناقلوہا، ان کو نقل کرنے والے، اہل استقامت، استقامت والے، پھر حدیث میں، و اتقان المضبوط ذہن والے، لما نقلوا، اس کے لیے جو انہوں نے نقل کیا ہے، لم یوجد فی روایاتہم اختلاف شدید، کہ ان کی روایت میں سخت اختلاف نہیں پایا گیا، ولا تخلیط فاحش، اور نہ خلط ملط ہونا پایا گیا ہے، کما قد حصر فیہ علی کثیر من المحدثین، جیسے کہ تحقیق اطلاع پائی گئی ہے اس میں بہت سے محدثین پر، وبان ذلک فی حدیثہم، اور ان کی حدیث میں یہ بات ظاہر ہو گئی ہے. فإذا نحن تقصینا، بس جب ہم نے ارادہ کیا ہے اخبار هذا الصنف، جمع کرنے کا اس قسم کی خبروں کو، من الناس، لوگوں میں سے، اتبعناها اخبارا، تو ہم نے ان کے پیچھے لگایا ان روایتوں کو، یقع فی اسانیدہا، کہ ان کی سندوں میں واقع ہوتا ہے، بعض من لیس بالموصوف بالحفظ والاتقان، بعض ان میں سے جو کہ موصوف نہیں ہے ساتھ حفظ اور مضبوطی کے، کالصنف المقدم قبلہم، من اس قسم کی جو ان کے پہلے کی گئی ہے، علی انہم، اس بات پر کہ بے شک وہ، وان کانوا فیما وصفنا دونہم، اگرچہ وہ ان میں ہے جو ہم نے بیان کیا ہے ان سے کم، فإن اسم الستر والصدق، بے شک پوشیدگی کا اور سچائی کا نام جو ہے، وطاعت العلم، اور حصول علم کا نام، یشملہم، ان کو بھی شامل ہے. جیسے عطاء بن صائب، یزید بن ابی زیاد، لیث بن ابی سلیم، وأضرابہم، اور جیسے من کمار آثار، جو کہ اثروں کو اٹھانے والے ہیں، من کمار الاخبار، خبروں کو نقل کرنے والے ہیں. یہ راوی جو ہے، وَإِنْ كَانُوا بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالسَّتْرِ، اگرچہ وہ ساتھ اس کے جو ہم نے بیان کیا ہے علم سے اور پردے سے، عند اہل العلم، اہل علم کے نزدیک، معروفین، یہ معروف ہے کہ یہ اہل علم بھی ہے اور یہ پردے والے بھی، یعنی کہ ان کے عیوب نہیں ہیں ڈانٹے ہوئے. لیکن غیرہم، ان کے علاوہ، من اقران اقرانہم، جو ان کے ساتھیوں میں سے ہیں، ممن عندہم، جو ان میں سے ہے، ماذ کرنا من الاتقان والاستقامت، پھر روایات جو ہم نے ذکر کیا ان کو اتقان، مضبوطی سے اور استقامت سے روایت کرنے میں، یفضلونہم فی الحال والمرتبہ، وہ ان سے بڑھ جاتے ہیں حالت اور مرتبہ میں، لأن هذا عند اہل العلم درجۃ علیہ، کیونکہ یہ اہل علم کے نزدیک بلند درجہ ہے، وخصلۃ سنیۃ، اور بلند خصلت ہے. الا ترى، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ انک اذا وزنت هؤلاء ثلاثة الذین، جب تو وزن کرے گا ان تینوں کا، الذین، ان لوگوں سے، سمیناہم، جن کا ہم نے نام لیا ہے، کن سے، عطا سے، یزید سے اور لیث سے، ان کا یہ تینوں جو ہے پہلے جن کا ذکر کیا، جب ان کا بدل کرے گا تو ان پہ منسوب المعتمر،
ساتھ منصور بن معتمر کے، سلیمان عامش کے، و اسماعیل بن ابی خالد کے، فی اتقان الحدیث والاستقامت، حدیث کی مضبوط ہونے میں اور استقامت میں، فی میں وجدتہم تو پائے گا ان کو مباینین کہ یہ جدا ہیں، لہم ان کے لیے، لا یدالونہم ان کے ساتھ ملتے نہیں ہے، لا شک عند اہل العلم بالحدیث، اہل علم بالحدیث جو ہے ان کو شک نہیں ہے، فی ذالک اس میں الذی استفاد عندہم، وہ جو البتہ مشہور ہے ان کے نزدیک، من صحت حفظ منصور عامش اور اسماعیل کے حافظے کے صحیح ہونے کا متعلق، و اتقان اور ان کی مضبوطی کے متعلق مشہور ہے، لحدیث بعض ان کے حدیث کے، وانہم لم یعرفوا مثل ذالک، اور محدثین نے ایسا حفظ اور اتقان نہیں پہچانا ہے عطا سے، یزید سے اور لیث سے، یعنی یہ جو ہے نا عطا، یزید اور لیث یہ کم ہے منصور بن معتمر، سلیمان بن عامش اور اسماعیل بن ابی خالد سے، لیکن پھر بھی فرماتے ہیں مفی مثلا مجرات ہاؤلائی، اور اس کی مثل جو ان کی جگہ پر جاری ہوئے ہیں کہ اذا آواز انت بین الاقران، جب تو بدل کرے گا ان کا درمیان ساتھیوں کے، جیسے ابن عون ہے، ایوب سختیانی ہے، ما عوف بن ابی جمیلہ تھا، سعود عوف بن ابی جمیلہ کے، و اشعث حبرانی کے، وہما صاحب الحسن، وہ دونوں شاگرد ہیں حسن کے اور ابن سیرین کے، کما ان ابن عون، جیسے کہ ابن عون اور ایوب صاحبہما دونوں کے شاگرد ہیں، الا ان الباوان بینہما، مگر جدائی ان دونوں کے درمیان بہت بعید ہے، و بین ہذین، اور درمیان ان دونوں کے بعید دور ہے، فی کمال الفضل، فضل کے کمال ہونے میں، وصحت النقل، اور نقل کے صحیح ہونے میں، وَإِنْ كَانَ عَوْفٌ وَعَشَّعْزُ، اگرچہ عوف بھی اور اشعث بھی، غیر مدفوعین عن صدق وامانت، وہ روکے نہیں گئے ہیں صدق اور سچائی سے اہل علم کے نزدیک، ولکن الحال، لیکن حال ما وصفنا جو ہم نے بیان کیا ہے، من المنزلات، منزلے سے، عند اہل العلم، اہل علم کے نزدیک، کہتے ہیں کہ یہ مختلف مواد جو ہے ان میں سے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، ایک اعلیٰ درجے کا ہے، دوسرا کم درجے کا ہے، یعنی پھر بھی لوگوں نے ان کو اہل علم میں شمار کیا ہے، محدثین نے شمار کیا ہے۔ وَإِنَّمَا مَثَّلْنَا هَؤُلَاءِ فِي التَّسْمِيَّةِ، بے شک میں نے مثال کی ہے، مثال پیش کیا ہے ان کا نام لینے میں، لیکون تمثیلہم سمۃً، تاکہ ان کی مثال علامت بن جائے، یصدر عن فہمہا، ان کے سمجھنے سے وہ صادر ہو، من غبی علیہ، جس پر پوشیدہ ہو گیا ہے، غبی ہو گیا ہے، طریق اہل العلم، اہل علم کا طریق، فی ترتیب اہل، اس کے اہل کی ترتیب میں، فی اس میں، فلا یقصر بالرجل العالی القدر، بس وہ کوتاہی نہ کرے ساتھ بلند مرتبے آدمی کے، ان درجات اس کے درجے سے، ولا یرفع متزعا قدرے، اور نہ بلند کرے وہ کم عزت والے کو، فی العلم، علم میں، فوق منزلہ بھی اس کے منزلے کے اوپر، ویعطی کل ذی حق حقہ فیہ حقہ، اور دے وہ ہر حق والے کو اس کا حق اس میں، وینزل منزلتہ، اور وہ اتارے اس کو اپنے مرتبے پر، کہ ہم نے دونوں طرف کے راویوں کا ذکر کر دیا ہے، اعلیٰ قسم اور اس سے ادنا، تاکہ راوی پڑھنے والا جو ہے یا سیکھنے والا جو ہے وہ دونوں روایت کے مقام کو پہچانے اور اس کے مقام کے مطابق اس کا لحاظ اور مرتبہ رکھے۔ اب اس کی دلیل، اب ذکر عن عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہا قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، ان ننزل الناس منازلہم، کہ ہم اتارے لوگوں کو ان کے مرتبے پر، ما نطق به القرآن من قول اللہ تعالی ذکرہ، کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی بولتا ہے، یعنی قرآن پاک میں ذکر ہے کیا، وفوق کل ذی علم علیم، کہ ہر علم والے پر علم والا موجود ہے، یعنی علم والا جو ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں موجود ہے، اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ کم درجے والے جو ہیں وہ بڑے علم والوں سے کم ہو، لیکن ہو وہ بھی صحیح، ایسے ہی وہ ہمارے روایت ہیں۔ ہمیں ماض کرنا من الوجوہ، بس اس طریقے پر جو ہم نے ذکر کیا ہے وجوہات میں سے، نؤلف ما سألتا، ہم تعریف دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں جو تو نے سوال کیا تھا، خبروں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فاما ما کان منها عن قوم، بس اے پر وہ جو روایتیں ایسی قوم سے ہیں کہ ہم عند العلم متہم ہونا، وہ اہل حدیث کے نزدیک متہم ہے، یہ تہمت لگائی گئی ان پر جھوٹ کی اور زور کی، اور عند الاکثر منہم، یا اکثر کے نزدیک ان میں سے، فلسنا نتشاغل بتخریج حدیثہم، ہم ان کی حدیث کو نکالنے کے ساتھ مشغول نہیں ہوں گے، یعنی ہم ان کی روایتوں کو اس کتاب میں نہیں لائیں گے جو متہم ہے کذب یا جھوٹ کے ساتھ،
جیسے عبداللہ بن مسور، ابی جعفر مدائنی ہے، عمر بن خالد ہے، عبد القدوس شامی ہے، محمد بن سعید مسلول ہے، غیاث بن ابراہیم ہے، سلیمان بن عمر ہے، ابی داؤد نقی ہے اور اشباہہم ان کی مثل ممن اتہما ان میں سے جو متهم ہے بوضع الاحادیث حدیثوں کو وضع کرنے کے ساتھ و تولید الاخبار اور خبروں کو بنانے کے ساتھ، یعنی ان کی روایتیں ہم ذکر نہیں کریں گے۔ وَكَذَلِكَ مِنَ الْغَالِبِ وَلَا حَدِيثِ الْمُنْكَرِ، ایسے ہی اس کی بھی روایت نہیں لائیں گے جس کی حدیث پر منکر روایتیں غالب ہیں۔ اب الغلط یا غلط امسکنا ایضا عن حدیثہم، ہم نے روک لیا ہے اپنے آپ کو ان کی حدیث بیان کرنے سے۔ وعلامت المنکر، اور منکر روایت کی علامت کیا ہے؟ فی حدیث المحدث، محدث کی حدیث میں کہ اذا ما عرضت روایاتہ للحدیث علی روایات غیرہ، جب کہ اس کی روایت کو پیش کیا جائے واسطے حدیث کے اوپر غیر کی روایت کی اہل حفظ سے، رضا اور رضا والوں سے، خالفت روایاتہ روایاتہم، اس آدمی کی روایت ان پسندیدہ محدثین ضبط والے محدثین کی روایت کے مخالف ہو تو معلوم ہوگا کہ یہ روایت جو ہے یہ منکر ہے۔ اور لم تقل توافقها، یا مخالفت تو نہیں لیکن موافقت بھی نہیں کرتی۔ فاذا كان الاغلب من حدیثہ كذلك، جب اس کی حدیثوں میں سے غالب ایسے ہوگا، كان مهجور الحدیث، اس کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، غیر مقبولۃ، قبول نہیں کیا جائے گا، ولا مستعملۃ، اور نہ اس کو استعمال کیا جائے گا۔ فمن هذا الضرب من المحدثین، ایسی قسم میں سے محدثین میں سے عبداللہ ابن محرر ہے، یحییٰ بن ابی انیسہ ہے، جراح بن منہال ہے، ابو العطوف ہے، عباد بن کثیر ہے، حسین بن عبداللہ بن زبیرہ ہے اور عمر بن صحبان ہے، ومن نہاہم، اور جو ان کے قسم کے ان کی طرف چلا ہے، ان کی طرح چلا ہے۔ یہ روایات المنکر، منکر کی روایت میں من الحدیث، حدیث میں، فلسنا نعرج علی حدیثہم، ہم درپے نہیں ہوئے ہیں ان کی حدیث پر، ولا نشاغل بہ، اور نہ ہم مشغول ہیں ساتھ اس کے۔ کیوں؟ لأن حکم اہل العلم، کیونکہ اہل علم کا حکم ہے، والذی یعرف من مذہبہم، اور جو کہ ان کے مذہب میں سے پہچانا گیا ہے، فی قبول ما یتفرد بہ المحدث من الحدیث، اس کے قبول کرنے میں جس کے ساتھ محدث حدیث میں متفرد ہے، ان یکون قد شارک الثقات من اہل العلم، کہ وہ مفرد جو ہے متفرد وہ ثقہ راویوں میں شریک ہو اہل علم میں سے، حفظ میں سے، فی بعض ما رواہ، اس میں بعد میں جو انہوں نے روایت کیا ہے، وَأَمْعَنَ فِي ذَلِكَ الْمُوَافَقَةِ، اور گہرائی سے دیکھے وہ اوپر اس کے موافقت پر، لہم ان کے لیے، فَإِذَا بُجْرَ ذَلِكَ، جب یہ بات پائی جائے، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا، پھر زیادہ کرے وہ اس کے بعد کسی چیز کو، لَيْسَ عِندَ أَصْحَابِهِ، جو اس کے ساتھیوں کے پاس نہیں ہے، تو قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ، اس کی زیادتی قبول کی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلَالَتِهِ، پس اگر تو دیکھتا ہے جو پس اگر تو دیکھے یا مادو قصد کرتا ہے، جیسے کہ زہری، امام زہری جیسا آدمی اپنی بزرگی میں جو کہ جلالت قدر والا ہے، بکثرت اصحابہ، اور اس کے شاگرد بہت زیادہ ہے، الحفاظ المتقنین، جو کہ حفاظ ہے، متقنین ہے، واسطے اس کو مضبوط کرنے والے ہیں اس کی حدیث کو، وہ حدیث غیر ہی اور غیر کی حدیث کو، اور مثل حدیث ہشام بن عروہ، یا عروہ بن ہشام کی، یا ہشام بن عروہ کی حدیث کی مثل، حدیث ہما، اور ان دونوں کی حدیث ان اہل العلم، اہل علم کے نزدیک مبسوط ہے، مشترک ہے۔ قد نقل اصحابہما عنہما حدیثہما، تحقیق نقل کیا ہے ان دونوں کے شاگردوں نے ان دونوں سے ان کی حدیثوں کو، اور اتفاق اوپر اتفاق ان میں سے بھی اکثر میں، فیروی عنہما او عن احدہما العدد من الحدیث، بس روایت کی جاتی ہے ان دونوں سے یا ان دونوں میں سے ایک سے گنتی حدیث مما لا یعرفہ احد من اصحابہما، ان میں جو پہچانتا نہیں ہے کوئی بھی ان کے شاگردوں میں سے، وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ، اور نہیں ہے وہ ان میں سے جو تحقیق شریک ہوا ان میں صحیح میں، مما عندهم، جو ان کے پاس ہے، حاضر ضرب من الناس، اس قسم کی حدیث کو قبول کرنا اس قسم کے لوگوں سے یہ جائز نہیں ہے، جو ایسے لوگوں کی ہشام بن عروہ یا زہری جیسے محدثین کے شاگرد ہیں، ان کی جو مخالفت کرے گا اس کی حدیث کو قبول کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ منکر ہوگی۔ وقد شرحنا من مذهب الحديث واهله بعد ما يتوجه به من اراد سبيل القوم، اور تحقیق ہم نے شرح بیان کر دی ہے حدیث کے مذہب میں سے اور اہل حدیث کے مذہب میں سے بات کی، جو کہ متوجہ ہوتا ہے ساتھ اس کے جو ارادہ کرے قوم کے راستے کا، وہ وفق لها، اور توفیق دیا جائے اس کے لیے۔ وسنزيد ان شاء الله شرحا وايضاحا في مواضع من الكتاب، اور ہم ان قریب زیادہ کرتے رہیں گے اگر اللہ نے چاہا، شرح اور وضاحت
किताब की बहुत सी जगहों में इंदा जिक्र अखबार मुअल्लला के जहाँ इल्लत वाली हदीसों का जिक्र होगा, इज़ा अतैना अलैहा जब हम आएंगे वहाँ फिल अमाकिन अल्लती उन जगहों में यलीकु बिहा शरो जहाँ के शरा लायक होगी, वल इज़ाह और इज़ाह वज़ाहत करना इंशाअल्लाह ताला। वबाद और इसके बाद यरहमुकल्लाह तुझ पर अल्लाह रहम करे, फलौलल्लज़ी रअयना मिन सूइ सनिय कसीर मिम्मन नसबा नफ्सहु मुहद्दिसन, अगर ये बात ना होती जो हमने देखा है बहुत से मिन सूए सनीय कसीरन बहुत से लोगों की बुरी कोशिश से, उनमें से जिसने अपने आप को मनसूब किया है मुहद्दिस फीमा यल्ज़महुम लाज़िम है उनको में तरहिल अहादीस ज़ईफ़ा ज़ईफ़ हदीसों को फेंक देना, वर रवायातिल मुनकरा और मुनकर रवायतों को छोड़ देना, व तर्किहिम वल इक़सार अलल अख़बार सहीहतिल मशहूरात और लाजम था उनको छोड़ देना, उनका इक़्तिसार करना ऊपर सही हदीसों के जो मशहूर है, मिम्मा नकला सिक़ातुल मारूफ़ून बिस्सिद्क़ उनमें से जिनको नकल किया है सिक़राबियों में जो मारूफ है साथ सच्चाई के, वल अमानत के साथ बाद मारिफ़तिहिम बाद उनके पहचानने के, व इक़रारिहिम और उनके इकरार करने के लिए अलसिनतिहिम साथ अपनी ज़बानों के कि अन्ना कसीरम मिम्मा यक़रिफ़ून बिही अल अग़बियाए कि बेशक बहुत सा उससे हिस्सा जो के फेंकते हैं वो उसको तरफ गबी लोगों में से, वह मुस्तनकरुन मुनकर है, वह मनकून अन कौमिन गैर मर्ज़ीना और वो मनकून है ऐसी कौम से जो पसंदीदा नहीं है, मिम्मन ज़म्मत रवायत अनहुम उनमें से कि मजम्मत किया रवायत लेने की उनमें से आइम्मतुल हदीस ने, कैसे इमामों ने मजम्मत किया, मिस्ल मालिक बिन अनस जैसे मालिक बिन अनस हैं, शोबा बिन हज्जाज हैं, सुफियान बिन उयैना है, याह्या बिन सईद क़त्तान है, अब्दुर्रहमान बिन महदी है, व गैरिहिम उनके अलावा मिनल आइम्मा कि ऐसे लोग जिन लोगों ने ऐसे रावियों की हदीसें लेने से की मजम्मत किया, अगर उनकी रवायतों का जिक्र यहाँ ना होता तो हम इस किताब के लिए करता ना होते कि हमने ये किताब इसलिए लिखी है कि उन लोगों में हदीसों को ला के फैला दिया है उनकी कान शान के लिए, हालांकि उनकी मजम्मत करने वाले बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं जैसे मालिक बिन अनस, शोबा बिन हज्जाज, सुफियान बिन उयैना, याह्या बिन सईद क़त्तान, अब्दुर्रहमान बिन महदी व गैरिहिम के अलावा आइमा। तो अगर ये बात ना होती तो नमाज साहुल अलैना हम पर आसान ना होता, अल इंतिसाब खड़ा होना नमाज सालता जो तूने सवाल किया था तमीज़ करने से व तहसील और हासिल करने से, वलाकिन मिन अजल मा आलमना का मिन नशरल कौमिल अखबार करता, लेकिन इस वजह से जो हमने तुझको मालूम करा दिया है एक कौम का फैला देना मुनकर खबरों को बिल असानीद ज़ियाफ़िल मजहूलाते मजहूल और ज़ईफ़ संतों के साथ, वक़द फ़ाहिमा बिहा तहक़ीक़ वक़ज़फ़िहिम और उनका फेंक देना बिहा उन रवायतों को इलल अवाम अल्लज़ीना तरफ आम लोगों की ला यारिफ़ूना अयूबहा जो उनके अयूब को पहचानते नहीं, तो खफ़्फ़ अला क़ुलूबिना इजाबतुका अब हल्का हो गया है हमारे दिल पर तेरा जवाब देना, इला मा सअलता तरफ उसकी तूने सवाल किया है कि तूने सवाल किया था कि सही रवायतें जो है ना उनकी हमें किताब चाहिए। तो फरमाते हैं कि हमने ये इरादा इसलिए मजबूत किया, हमने देखा है कि बाद ऐसे मुनकर रवायतें ज़ईफ़ लोग बयान करते हैं जिन पर तनकीद किया है मालिक बिन अनस जैसे बुजुर्गों ने, शोबा बिन हज्जाज जैसे बुजुर्गों ने, इसलिए हम पर आसान हो गया है कि तेरी बात का जवाब दे, इसलिए कि ये हदीसें पहले कान हो चुकी हैं। वालम और तू जान वफ़क़कल्लाह तुझको अल्लाह ताला तौफीक दे कि अन्नल वाजिब अला कुल्लि अहदिन बेशक हर आदमी पर वाजिब है और अब तमीज़ा कि वो पहचाने तमीज़ को बैन सही रवायात दरमियान सही रवायतों के वसफ़ी में आप दरमियान उनके कमज़ोर के बसिक़ात ना के लीना दरमियान सिका नकल करने वालों के लहा उन रवायतों को मिलल मुत्तहिमीना तहमत लगाए लोगों से कि अल्लाह यरविया मिनहा कि वो आदमी ना बयान करे उन रवायतों में से इल्ला मा अरफ़ा सिहत मफ़ालिही मगर जो उसके मखरज की सेहत को पहचानता हो, बस सितारा था और पर्दा भी ना के लिए उसके नकल करने वालों में वअन तक़िया मिनहा और ये कि वो बचे उनमें से मा काना मिनहा अहल तुहमत में जो कि उनमें से तहमत वालों की तरफ से रवायतें हैं, वल मुआरिदीना और जो जिद करने वाली हैं मिन अहल बिदअ बिदअत वालों में से, बस दलीलो और दलील अला अन्नल्लज़ी क़ुल्ना मिन हाज़ा बेशक वो जो हमने कहा है इससे उस पर दलील को लाज़िम है दूर मा ख़ालफ़हु सिवाय इसके जो कि मुखालफ है क़ौलुल्लाह ताला अल्लाह ताला के फरमान के, या अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू जाअकुम फ़ासिक़ुन बिनबअइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन।
اے ایمان والو اگر لائے تمہارے پاس کوئی فاسق خبر پس تحقیق کر لو یہ کہ پہنچو تم کسی قوم کو صاحب حالت کے پس ہو جاؤ تم جو تم نے کیا ہے شرمندگی اٹھانے والے وقال جل ثناؤہ اور کہا ہے اللہ کی بزرگی بلند ہو ممن ترضون من الشہداء ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے وقال اور اللہ فرماتے ہیں کہ واشہدوا ذوی عدل منکم کہ تم گواہ بنا لو دو انصاف والے تم میں سے جو ہوں اللہ بس اس بات نے دلالت کی ہے نماز کرنا ساتھ اس کی جو ہم نے ذکر کیا من هذه الآیہ ان آیتوں میں سے کہ اللہ خبر الفاسق کے ساکت کہ بے شک فاسق کی خبر جو ہے وہ ساکت ہے مقبول نہیں غیر مقبول نہیں ہے وَأَنَّ شہادت غیر العدل بے شک غیر عدل آدمی کی گواہی مردودہ رد کر دی جائے گی والخبر اور خبر بھی خبر جو ہے وہ ان قارا کا معنی ہو مان شہادت فی بعض الوجوہ اگرچہ وہ جدا ہے مانا اس کا شہادت کے معنی سے بعض وجہ میں فقط یجتمعان فی اعظم معانیہما لیکن یہ بہت بڑے معنوں میں دونوں جمع ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ خبر یعنی حدیث اور شہادت اگر کہ دونوں الگ الگ ہے لیکن بہت سی معنی میں جمع ہو جاتی ہے تو اگر خبر شہادت جو ہے وہ فاسق کی قبول نہیں ہے تو روایت بھی فاسق کی قبول نہیں ہے فرماتے ہیں کانا خبر الفاظ کی غیر مقبول جبکہ خبر فاسق کی مقبول نہیں ہے عند اہل علم اہل علم میں نزدیک کما ان شہادتہ مردودہ عند جمیعہم ایسے ہی اس کی گواہی بھی مردود ہوگی ان تمام کے نزدیک ودلت السنت علی نفی روایت المنکر من الاخبار اور دلالت کی ہے سنت نے منکر کی روایت کی نفی کرنے پر خبروں میں سے کناہ دلالت القرآن علی نفی خبر الفاسق جیسے قرآن پاک دلالت کرتا ہے کہ فاسق کی خبر کی نفی ہونی چاہیے باول اثر المشہور اور وہ روایت مشہور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ من حدث عنی بحدیث جس آدمی نے مجھ سے ایک روایت بیان کی یرا انہ کاذب وہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے واحد الکاذبین جھوٹ بولنے والے ایک آدمی وہ ہوگا یعنی نبی پاک کی بات کو یوں سنتا ہے تحقیق نہیں کرتا حالانکہ وہ جھوٹی بات منسوب کی گئی ہے جھوٹ کی طرف تو یہ بیان کرنے والا بھی جھوٹا ہے حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ تھا اس کو بیان کیا ہمارے پاس ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا حدثنا وکیع عن شعبہ عن الحکم بن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن سمرة بن جندب وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ ايضا قال حدثنا وکیع عن شعبہ وسفیان عن حبیب میمون بن ابی شبیب عن المغیرہ بن شعبہ قال ان دونوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو مجھ سے یوں ہی روایت بیان کرے بغیر سوچے سمجھے وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا غندر عن شعبہ وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن منصور عن ربيع بن حراش انه سمع علي رضي الله تعالى عنه خيخطب حضرت علی کو سنا تھا ربیع بن حراش نے خطبہ دے رہے کیا کہتے تھے اس نے علی نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علی مجھ پر جھوٹ نہ بولو فانه من يكذب علی يلج النار بے شک جو آدمی مجھ پر جھوٹ بولتا ہے وہ دوزخ میں داخل ہوگا وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز بن سهير عن صهيب عن انس بن مالك قال انه ليمنعني انس بن مالک نے کہا تھا مجھے یہ بات روکتی ہے ان احدثكم حديثا كثيرا کہ میں تمہارے پاس بہت سی روایتوں کو بیان کروں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تعمد علی كذبا فليتبوأ مقعده من النار جس نے مجھ پر قصدن جھوٹ بولا چاہیے کوئی جگہ بنایا اپنی آگ میں وحدثنا محمد بن عبید الغبری قال حدثنا ابو عوانة عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريرة قال کہا ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار جو آدمی مجھ پر قصدن جھوٹ بولتا ہے چاہیے کہ وہ ٹھکانہ تیار کرے اپنا دوزخ سے وحدثنا محمد بن عبد الله بن جبير قال حدثنا ابي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة الوالبي قال اتيت المسجد میں مسجد میں آیا بل مغیرہ تو امیر المغیرہ اور اس وقت مغیرہ کوفے کے امیر تھے اس نے کہا قال المغیرہ تو مغیرہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا اور اس وقت مغیرہ کوفے کے امیر تھے اس نے کہا قال المغیرہ تو مغیرہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا یقول فرماتے تھے ان کاذبا علیہ بے شک مجھ پر جھوٹ بولنا لیسا کا کاذب علی احد عام لوگوں پر جھوٹ بولنے کے برابر نہیں ہے فمن کذب علی متعمدا جس نے مجھ پر قصدن جھوٹ بولا فلیتبوأ مقعده من النار چاہیے کہ وہ ٹھکانہ تیار کرے اپنا آگ سے
وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسير قال حدثنا محمد بن قيس الاسدي عن علي بن ربيعة الاسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثله ولم يذكر ان كذبا عليا، لیکن یہ لفظ ذکر نہیں کی ہے ليس كذب على احد. وحدثنا عباد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبيها وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن حسين بن حبيب عن خباب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، کافی ہے آدمی کو جھوٹ یہ کہ بیان کرے ہر وہ شے جو اس نے سن لی ہے، ان تحقیق نہ کرے یوں ہی سنتا بیان کرتا چلا جائے، یہی جھوٹ کافی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو بات آدمی سنے اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ سچی ہے یہ جھوٹی ہے. وحدثنا ابو بکر بن ابي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خباب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشام عن سليمان التيمي عن عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب بحسب المرء من الكذب، آدمی کو کافی ہے جھوٹ ان يحدث بكل ما سمع، یہ بیان کر دے جو وہ سنتا ہے. وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صالح قال اخبرنا ابو وهب قال قال لي مالك علم انه ليس يسلم رجل، جان کے بے شک آدمی سلامت نہیں دیتا حدث بكل ما سمع، جو کہ بیان کرے جو بھی سنتا ہے، بلا يكون اماما ابدا، اور کبھی ایسا انسان امام نہیں ہو سکتا. وهو يحدث بكل ما سمع، وہ بیان نہیں کرے جو کچھ سنتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ امام وہ ہوگا جو تحقیق کرے بات کہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله قال بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع. وحدثنا محمد بن مسنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون رجل اماما يقتدى به، آدمی امام نہیں ہوگا جس کی پیروی کی جائے، حتى يمسك عن بعض ما سمع، یہاں تک کہ رک جائے اس سے بات جو اس نے سنا ہے. مراد ہے کہ اگر وہ بات غلط ہے تو اس کو بیان کرنے سے رک جائے، اگر صحیح ہے تو بیان کرے. وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال سالني اياس بن معاوية، اس نے کہا کہ مجھے اياس بن معاویہ نے پوچھا، اس نے کہا انی اراک قد کلفت بعلم القرآن، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو علم قرآن کا حریص ہے، فقرأ علی سورۃ، مجھ پر تو سورۃ پڑھ، وفسر تفسیر کر، حتی انظر فیما علمت، یہاں تک کہ دیکھو اس میں جو تم نے جانا ہے. اس نے کہا فعلت، میں نے کیا. فقال لی احفظ علی ما اقول لك، اس نے کہا کہ اب یاد کر مجھ پر جو میں کہتا ہوں تیرے لیے. ایاک والشناعۃ فی الحدیث، تو اپنے آپ میں حدیث کی قباحت سے بچا، یعنی ایسی حدیث نہ بیان کر کے لوگ تجھے کہیں بڑا برا آدمی ہے. فإنه كلما حملها أحد إلا ذل في نفسه، بس کم ہے. فإنه کلا بہت کم ہوا ہے، ما حملها أحد، کسی نے حدیثوں کو اٹھایا إلا ذل في نفسه، مگر اپنے آپ میں مذلیل ہو جاتا ہے. وكذب في حدیثه، اس کی حدیث میں تکذیب کی جاتی ہے. مقصد ہے کہ سوچ سمجھ کر اس میدان میں قدم رکھنا. جب تم حدیثیں بیان کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے یا کہیں گے یہ جھوٹ بولتا ہے. ان سب باتوں کو اپنے آپ میں محفوظ کرنا اور پھر حدیث کے میدان میں آنا، کیونکہ لوگ تنقید کرتے ہیں. وحدثني ابو الطاهر وحرمل بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة ان عبد الله بن مسعود قال ما انت بمحدث قوما حديثا، کہ تو کسی قوم کے پاس ایسی حدیثیں بیان نہ کر کہ لا تبلغه عقولهم، ان کی عقل وہاں پہنچ نہ سکے. الا كان لبعضهم فتنة، مگر بعد کے لیے فتنہ بن جائے گا. یعنی ان باتوں کو مجلس میں بیان کرو جو مجلس میں سننے والے سمجھ سکے، ان کی سمجھ کے لائق ہو. ایسے مسائل، ایسی تقریر، ایسی حدیث بیان کرنا جن کو وہ سمجھے نہ وہ تکذیب کریں گے، وہ فتنہ بن جائے گا. پھر اس لیے خیال کرنا چاہیے، مقتضائے حال کا خیال ہونا چاہیے. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير بن زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو هاني عن ابي اسماعيل مسلم بن يسار عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سيكون في اخر امتي اناس، یہ امت کے آخر، میری امت کے آخر میں کچھ لوگ ہوں گے يحدثونكم بما لم تسمعوا، تو بیان کریں گے تمہارے پاس جو تم نے سنی نہیں ہے. انتم نے ولا اباؤكم، تمہارے باپ دادوں نے. ایاکم وایاہم، تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ. یعنی ایسے ایسے مسائل جو قیامت کے قریب لوگ بیان کریں گے، لوگوں کی عقلیں حیران ہوگی، اور ان لوگوں سے بچنا کیونکہ یہ بد عمل لوگ ہوں گے.
وحدثني أربعة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول فی آخر الزمان دجالون کذابون زمانے کے آخر میں دجال ہوں گے جھوٹ بولنے والے ہوں گے یاتونکم من الاحادیث تمہارے پاس وہ ایسی حدیثیں بیان کریں گے بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادوں نے فما ایاکم وایاہم تم اپنے آپ کو ان سے بچانا لا یضلونکم ولا یفتنونکم تم کو وہ گمراہ نہ کریں اور نہ تم کو فتنے میں ڈالیں یعنی موجود رہتے بیان کر کے بنا کر بیان کریں گے اس سے تم کو گمراہ کریں گے اس لیے ان لوگوں سے بچنا اسی لیے یہ تقاضا کرتا ہے یہ سب باتیں تقاضا کرتی ہیں کہ علم حدیث کی سند ہونی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح ہے اس کی سند صحیح ہے یا غیر صحیح ہے وحدثني ابو سعيد الاشج قال حدثنا بكير قال حدثنا الاعمش عن المسجد بن دافع عن عامر بن عبدة قال عبد الله ان الشيطان يتمثل في صورة الرجل بے شک شیطان شکل بنے گا آدمی کی شکل میں فیات القوم قوم کے پاس آئے گا فیحدثهم بالحدیث من الكذب ان کے پاس وہ جھوٹی حدیثیں بیان کرے گا فیتفرقون پس وہ جدا ہوں گے فیقول الرجل منهم ان میں سے ایک آدمی کہے گا سمعت رجل عارف وجهه ایک آدمی کو میں نے سنا ہے اس کے چہرے کو میں جانتا ہوں لیکن بلا ادری مسلم حدیث ہو میں جانتا ہوں اس کا نام کیا تھا وہ حدیث بیان کر رہا تھا فرمایا ایسے لوگ جو ہیں یہ شیطان ہوں گے اور شیطان انسانی شکل بن کر آئیں گے اور موضوع ویسے بیان کریں گے خود بنائی ہوئی اس لیے لوگ کہیں گے بھی آدمی تو دیکھا تھا لیکن پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا وہ بیان کر کے گیا یہ مسئلہ یعنی ان لوگوں سے بچانا اپنے آپ وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابي طاووس عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ان في البحر شياطين بے شک سمندر میں شیطان مسجونات ان کو قید کیے ہوئے ہیں اور سکھا سلیمان ان کو وہاں باندھ دیا تھا سلیمان علیہ السلام نے مشے کو قریب ہے انتا خدا کے نکلے وہ فتقرأوا علی الناس قرآنا وہ لوگوں پر قرآن پڑھے مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان ہے وہ لوگوں پر پڑھیں گے تو شیطانی کام کرنے والے قرآن پڑھ کے سنائیں گے تو لوگ کہیں گے بھلے بڑا اچھا پڑھتا ہے بہت اچھا لیکن ہے وہ شیطان اس لیے ایسے لوگوں سے بچائیں یعنی علم جو ہے اسے حاصل کرے جو اس اہل ہو اور اس کے لائق وحدثني محمد بن عباد سعيد بن عمرو الاشعري جميعا عن ابن عيينة قال سعيد اخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء هذا الى ابن عباس یہ آدمی آیا ابن عباس کی طرف یعنی بشیر بن قابل فجعل يحدث شروع اس کے پاس بیان کرتا تھا حدیث قال اس کے لیے ابن عباس نے ادل حدیث قضا بقضا پھر لوٹ فلاں فلاں حدیث کے لیے آد آلہ پھر لوٹا وہ اس کے لیے ثم آتا تھا پھر بیان کیا اس نے پھر کہا اس کے لیے اپنے بات نہیں ہو چلے قضا بقضا فلاں فلاں حدیث کو لوٹ کر بیان کر آد آلہ پھر لوٹا ہو کہا اس کے لیے ما ادری عرفتہ حدثنی حدیثی کلہ میں نہیں جانتا کہ تو نے پہچان لیا میری تمام حدیثوں کو ان کرتا ہاذا اور ان کا انکار کیا ہم ان کرتا ہاذا کلہ حدیثی کلہ یا تو نے میری تمام حدیثوں کا انکار کیا ہے وعرفتہ ہاذا اور ان کو پہچانا ہے ابن عباس نے انا كنا نحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم حدیثیں بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذ لم يكذب علیہ جب کہ آپ پر لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے فلما ركب الناس الصعب الذلول ترکنا الحدیث عنہ جب لوگوں نے ضعیف اور صحیح سب پر سوار ہونا شروع کر دیا تو ہم نے آپ سے حدیث کو بیان کرنا چھوڑ دیا یعنی ہم حدیثیں بیان کرتے تھے جب لوگ سکھا تھے بیان کرنے والے لیکن جب لوگوں نے صعب و ذلول مراد ضعیف اور صحیح سب حدیثوں کو بیان کرنا شروع کر دیا ہم نے حدیث بیان کرنی چھوڑ دی اس لیے کہ اعتبار باقی رہا اس لیے جب حدیث بیان کرو تو اس سے پوچھ لے کہ تو صحیح حدیث بیان کرتا ہے اس کا مطالبہ کرو اس کے ساتھ بتاؤ اس کو حدیث صحیح بیان کرتا ہے پھر سنو اسے وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال انما كنا نحفظ الحديث بے شک ہم ابن عباس کہتے ہیں بے شک ہم حدیث کو یاد کرتے تھے بل حدیث یحفظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی جاتی تھی فاما اذا ركبتم كل صعب مذلول فهيهات پر جب تم سوار ہو گئے ہر صحیح اور ضعیف پر پھر پوری ہو گئی
وحدثني ابو ايوب سليمان بن عبد الله الغيلاني قال حدثنا ابو عامر النيان العقدي قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال جاء بشير بن كعب العقبي بشیر بن کعب عدوی آئے کہ ابن عباس تبریز عباس کی فجعل یحدث شروع ہوا بیان کرتا تھا ویقول کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرماتے ہیں فجعل ابن عباس لا یعذر لحدیث ابن عباس اس کی حدیث کے لیے کان نہیں لگاتے یعنی سنتے نہیں تھے بڑا نہ دیکھ کر طرف اس کی اس نے کہا ابن عباس مالی لا اراک تسمع لحدیثی مجھے کیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں تجھ کو کہ تو میری حدیث نہیں سنتا وہ حدیث کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تسمعو میں تیرے پاس حدیث بیان کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن تو سنتا نہیں ابن عباس نے کہا انا كنا مدۃ اذا سمعنا رجلا يقول بے شک ہم بھی جب کسی آدمی کو سنتے تھے تو کہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتا رہتا ہو ابصارنا تو سبقت کرتی اس کی طرف ہماری آنکھیں واصغینا الیہ باذاننا اور جگاتے ہم طرف اس کی اپنے کانوں کو یہ حدیث رسول اللہ سننے کے لیے لیکن فلما رکب الناس الصعبا والذلولا لیکن جب لوگ صحیح اور کمزور سب پر سوار ہوئے تو لم ناخذ من الناس الا ما نعرفه ہم نہیں پکڑتے لوگوں میں سے مگر جن کو پہچانتے ہیں کہ ہم پہلے حدیثیں سنتے تھے لیکن جب لوگوں نے صحیح اور ضعیف سب کو ملانا شروع کر دیا اب ہم جس کو پہچانتے ہیں اسی کی حدیث سنتے ہیں ہر کی نہیں سنتے کیونکہ لوگوں نے احتیاط نہیں کی حدثنا داؤد بن عمرو بن الزبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي ملائكه قال كتبت لابن عباس اساله میں نے خط لکھا طرف ابن عباس کو سے سوال کرتا تھا کہ ان یکتب علی کتابا یہ کہ میرے لیے ایک خط لکھے وہ کتاب لکھے ویکفا عنی اور مجھ سے پوشیدہ کر کے لکھے فقال ولد الناس اس نے کہا کہ خیر کا بچہ ہے انا اختار له الامور اختیارا میں پسند کرتا ہوں اس کے لیے کچھ معاملات کو پسند کرنا و اخفیان اسے پوشیدہ کروں گا اس نے کہا فدعا بقضاء علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے منگائے فجعل یکتب منه اشیاء شروع ہوا اس سے کچھ چیزیں کو لکھتے تھے ویمر به الشیء گزرتی ساتھ اس کی چیزیں ویقول کہتے واللہ ما قضى بهذا علی اللہ کی قسم یہ علی نے فیصلہ نہیں کیا الا ان یکون ظلم مگر یہ کہ گمراہ ہو گیا ہو یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے فیصلے جب لکھوانے کی شروع کیے نا تو وہ فیصلے جو کہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں تھے وہ شیعہ نے اور اس قسم کے لوگوں نے حضرت علی کے نام غلط منسوب کیے تھے اس لیے حضرت علی حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ فیصلے کر کے تو علی گمراہ ہو گئے ہیں کیا مطلب ہے کہ حضرت علی نے یہ فیصلہ نہیں کیا اگر فیصلہ کیا ہے تو گمراہ ہو گئے ہیں اگر گمراہ نہیں تو یہ فیصلہ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے جھوٹ علی کے نام پر لکھایا ہوا ہے اور یہ لکھا ہے اس لیے آپ نے حضرت علی کے متعلق یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے حدثنا عمرو بن ناقد سمجھ آ گئی نا بات کی حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال ابن عباس کتاب ابن عباس کے پاس ایک کتاب لائی گئی تھی قضاء علی اس میں علی کے فیصلے تھے تمہا ہو انہوں نے مٹا دیا اس کو الا قدرا مگر تھوڑا سا اشارہ سفیان بن عیینہ کا بذرائہ اتنا باقی رہنے دیا باقی سب مٹا دیا کیونکہ وہ فیصلے ان کے نام غلط منسوب کیے گئے تھے انہوں نے نہیں کیے تھے حدثنا حسین بن حسن بن علی الحلوانی قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن ادریس عن الاعمش عن ابي اسحاق قال لما احدثوا تلك الاشياء بعد علی جب علی کے پیروکار لوگوں نے علی کے بعد ان چیزوں کو نئی نئی باتوں کو ایجاد کیا قال رجل من اصحاب علی حضرت علی کے شاگردوں میں سے ایک نے کہا قاتلهم اللہ کہ اللہ ان کو برباد کرے ای علم افسدوا کیسا علم انہوں نے خراب کر دیا کہ علی نے یہ فیصلے نہیں کیے تھے ان لوگوں نے یہ اپنی طرف سے علی کے نام منسوخ کر کے تو اصلی علم کو ضائع کر دیا اللہ ان کو برباد کر حضرت علی کے شاگردوں نے یہ کہا جبکہ ان کے حواریوں نے اور شیعہ لوگوں نے ان کی طرف غلط باتوں کو منسوخ کیا حدثنا علی بن خشرم قال اخبرنا ابو بکر یعنی ابن عیاش قال سمعت المغیرہ یقول لم یکن مصدق ولا علی فی الحدیث عنہ نہ تصدیق کی گئے علی پر حدیث میں سے اسی الا من اصحاب عبداللہ بن مسعود مگر ان روایتوں کو جو عبداللہ بن مسعود کی شاگردوں کی طرف سے آئے حضرت علی کے وہ فیصلے صحیح ہیں وہ روایتیں صحیح ہیں باقی جو فیصلے وہ بیان کرتے ہیں یا روایتیں بیان کرتے ہیں ان کی تصدیق نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ان کے بیان کرنے والے سکہ اور صحیح نہیں
اب یہ حدیثیں اور یہ اصول یا یہ گویا کہ دلائل امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کرنے کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ جب تک حدیث بیان کرنے والے آدمی کو دیکھا نہ جائے کہ یہ کس پائے کا ہے، اس وقت تک صحابہ بھی عبداللہ ابن عباس جیسے لوگ بھی حدیثیں روایت نہیں کرتے تھے، ان لوگوں سے لیتے نہیں تھے، اس وقت لیتے تھے جب ان کے مطلب سکھا ہو جاتا، معلوم ہو جاتا کہ ہاں یہ بیان کرنے والے صحیح اور سکھا ہے۔ اب بات آ گئی ہے ہم تک، اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ غیر صحیح ہے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اب ہم سند کو دیکھیں گے کہ بیان کرنے والے راوی جو ہیں ان کی کیفیت کیسی ہے، ان کی حالات کیسی ہے، اس پر یہ آپ دلائل پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حدثنا حسن بن نبی قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب وهشام عن محمد قال وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال ان هذا العلم دين فانظروا امن تاخذون دينكم، فرمایا یہ علم دین ہے، پس تم دیکھو کس سے اپنا دین لیتے ہو، یعنی دین حاصل کرنا یہ علم دین ہے، اور یہ دیکھو یہ حاصل جس سے ہوا ہے یہ محدث یا پڑھانے والا یہ استاد یہ کیسا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دین کو حاصل کرنا جو ہے یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ بھی دیکھو کہ جس سے حاصل کیا جا رہا ہے یہ بد عمل تو نہیں، یہ سکہ ہے، یہ صحیح ہے، یہ خود دین پر عمل کرتا ہے، فرمایا ایسے آدمی سے اپنا دین حاصل کرو۔ حدثنا ابو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعیل بن زکریا عن عاصم الاحول عن ابن سیرین قال لم يكونوا يسألون عن الاسناد، فرمایا ابن سیرین فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں سند کے متعلق سوال نہیں ہوتا تھا، فلما وقعت الفتنہ، تو جب فتنہ واقعہ ہوا قالوا سموا لنا رجالکم، پھر محدثین نے کہا کہ اب تمہارے لیے اپنے رجال کا نام لو، فینظر الی اہل سنت، پس دیکھا جاتا طرف اہل سنت کی، فیؤخذ حدیثهم، ان کی حدیث کو پکڑا جاتا، وَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ، اور دیکھا جاتا طرف بدعت والوں کی طرف اہل سنت کی، پس فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، ان کی حدیث کو لیا جاتا، وَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ، دیکھا جاتا طرف بدعت والوں کی، فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، ان کی حدیث کو پکڑا نہیں جاتا تھا۔ یعنی پہلے لوگ محدثین حدیث کی سند کے متعلق سوال نہیں کرتے تھے، لیکن جب فتنے شروع ہو گئے، نئے نئے قائد شروع ہو گئے، تو پھر دیکھتے تھے کہ حدیث بیان کرنے والا کون ہے، اگر اہل سنت آیا تو اس کی حدیث لے لو، اگر اہل سنت نہیں بدعتی فرقوں میں سے خارجی ہے، مرجیہ ہے، جامعہ ہے، تو پھر نہیں لیتے تھے، کیوں کہ یہ لوگ حدیث میں جھوٹ بول دیتے تھے، اس لیے ان کی حدیث نہیں لیتے۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال حدثنا اخبرنا ابي اسحاق بن يونس قال حدثنا الاوزاعي عن سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كذا وكذا قال ان كان مليا فخذ عنه، اگر وہ سکا ہو تو اس کی حدیث لے لو۔ وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا مروان يعني بن محمد بن مشكية قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت طاووس، میں نے طاووس امام سے کہا ان فلانا حدثني بكذا وكذا، فلاں نے میرے پاس فلاں حدیث بیان کیا، اس نے کہا ان كان صاحبك مليا، اگر تیرا شاگرد سکا ہے یا تیرا ساتھی استاد بہتر ہے تو بہتر فخذ عنه، سکا تو حدیث لے لو اس سے۔ حدثنا رفعت بن علي الجهضمي قال حدثنا الاسمعي عن ابن ابي الزناد عن ابي قال ادركت بالمدينه 100، میں نے مدینے منورہ میں 100 آدمیوں کو پایا، كلهم مامون، تمام کے تمام عمل میں تھے، ما يؤخذ عنهم الحديث، ان سے حدیث نہیں لی جاتی تھی، قالوا ليس من اهله، کہا جاتا تھا کہ یہ اہل نہیں ہے، مراد کسی کا نیک ہونا صرف یہ حدیث کے لیے کافی نہیں ہے، وہ سکہ بھی ہو اور اس کی حدیث میں کچھ شبہ بھی ہو، اس لیے وہ اگرچہ 100 آدمی بڑے نیک آدمی تھے لیکن وہ لوگ ان سے حدیث نہیں لیتے تھے، کیوں کہ یہ اس اہل نہیں ہے، ان کی حفاظت حافظہ اور ثقافت ان میں معلوم نہیں ہے۔ حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان وحدثني ابو بكر بن خلاد الباهلي وبلغت له قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال سمعت سعد بن ابراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا السكات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان نہ کرے مگر سکہ لوگ ہی بیان کریں، سکہ کی روایت لینی چاہیے۔ حدثني محمد بن عبد الله بن قزادة من اهل المعروف قال سمعت عبدان بن عثمان قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول الاسناد من الدين، عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ سند دین ہے، ولولا الاسناد، اگر سند نہ ہوتی لقال من شاء ما شاء، تو جو آدمی چاہتا جو چاہتا دین میں کہا جاتا،
لیکن ہوا کیا؟ محمد بن عبداللہ نے کہا حدثنا العباس بن متا قال سمعت عبداللہ یقول بیننا و بین القوم قوائم یعنی الاسناد، ہمارے اور قوم کے درمیان قوائم یعنی سندیں موجود ہیں، یہ ستون ہے. وقال محمد بن سمعت ابا اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ قال فی القطانیہ قال قلت عبداللہ بن مبارک، میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا یا وہ حدیث جو آئی ہے کہ نیکی کے بعد نیکی ہے کہ ان تصلی اللہ کا بھائی کا کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے نماز پڑھے ماسرا دے کا اپنی نماز کے ساتھ بتسوم کا اور روزہ رکھے تم دونوں کے لیے ساتھ اپنے روزے کے. کہا اس نے فقال عبداللہ مبارک نے کہا یا ابا اسحاق امن ھذا، یہ روایت تو نے کس سے لی ہے؟ اس نے کہا میں نے کہا اس کے لیے ھذا من حدیث شہاب بن خراش، یہ شہاب بن خراش سے میں نے حدیث لی ہے. اس نے کہا سکا تم، یہ تو سکا ہے. امن کالا، اس نے کہا اس سے کس سے لی ہے؟ تو میں نے کہا الحجاج بن دینار سے. اس نے کہا سکا تم، یہ بھی سکا ہے. امن کالا کس سے؟ تو میں نے کہا، اس نے کہا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں یا ابا اسحاق ان بین الحجاج بن دینار، بے شک حجاج بن دینار کے درمیان وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مفاوضہ تنقطع فیہا عناق المطیہ، اتنے بڑے جنگلات ہیں کہ وہاں شاہ سواروں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں، یعنی درمیان میں بہت سے راوی رہ گئے ہیں. اس لیے اگرچہ یہ حجاج بن دینار تو سکا ہے لیکن درمیان میں جو راوی ہیں وہ غیر سکا ہیں، وہ رہ گئے ہیں. ولیکن لیس فی صدقۃ اختلاف، صدقہ میں اختلاف نہیں ہے کہ میت کی طرف صدقہ جو ہے وہ اس کو پہنچتا ہے لیکن نماز پڑھنا اس کی طرف سے یہ نہیں پہنچتا. اس لحاظ سے کہ اس درمیان روایت بیان کرنے والے راوی غیر سکا ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے. کہا محمد نے سمعت علی ابن شقیق یقول سمعت عبداللہ بن مبارک یقول علی رؤوس الناس، آپ عام لوگوں پر کہتے تھے یعنی میدان میں کہتے تھے کہ دو حدیث عمرو بن ثابت، عمرو بن ثابت کی حدیث کو چھوڑ دو، فإنه كان يسب السلف، وہ سلف صالحین کو گالی نکالا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کی حدیث جو ہے وہ لینے کے قابل نہیں ہے. جو حدیث بیان کرنے والے سلف صالحین کو گالی دیتا ہے اس کا حدیث میں کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ حدثني ابو بكر بن النضر بن ابي النضر قال حدثني ابو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا ابو وكيل صاحب محيطه قال كنت جالسا عند القاسم بن عبد الله ويحيى بن سعيد فقال يحيى بن القاسم، يحيى نے کہا قاسم کے لیے یا محمد انه كبير على مثلك عظيم، کہ بے شک تجھ جیسے آدمی پر یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان تسأل عن شيء من امر هذا الدين، کہ تو اس دین کے معاملے میں سوال کیا جائے فلا يوجد عندك منه علم، کہ تیرے پاس اس کا کوئی علم نہ ہو، ولا فرج اور نہ کشادگی ہو، اور علم یا علم ولا مخرج نہ مخرج ہو. کہا اس کے لیے قاسم نے وہ اما ذاتا، تو یہ بات کہتا ہے؟ اس نے کہا لأنہ کا ابن امام خدن، کہ تو دو حضرت کے اماموں کا بیٹا ہے، ابن ابی بکر ابو بکر کا بیٹا اور عمر کا بیٹا. اس نے کہا اس کے لیے قاسم نے اتبع من ذاکا، یہ تو ٹھیک ہے تیری بات، لیکن اس سے بری بات یہ ہے اندہ من عقل عن اللہ، اس آدمی کے نزدیک جس کو اللہ نے عقل دی ہے کہ ان اقول بغیر علم، کہ میں بغیر علم کی کوئی بات کہہ دوں، او آخذ عن غیر ثقۃ، یا میں کسی غیر ثقہ سے کوئی حدیث لے کر بناؤں پکڑوں. کہا فسکتا، پھر خاموش ہو گیا سوال کرنے والا، فما اجابہ، پھر جواب نہ دیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ میرا منصب اگرچہ بہت بڑا ہے کہ میں ابو بکر اور عمر کے خاندان میں سے ہوں، لیکن یہ کہ میں کوئی اپنی طرف سے روایت بیان کروں یہ زیادہ طبیعی ہے، میں تو وہی بیان کروں گا جو سکا روایت ہو. حدثني بشر بن الحكم العبدي قال سمعت سفيان يقول اخبروني عن ابي يقين صاحب بحية ان ابن لعبد الله بن عمر، بے شک عبداللہ ابن عمر کا بیٹا سألوه عن شيء، انہوں نے اس سے سوال کیا ہے کہ اس کے متعلق لم يكن عنده في علم، اس کے پاس اس کا کوئی علم نہیں تھا. کہا اس کے لیے یحییٰ بن سعید نے واللہ انی لعظم ان يكون مثلک، کہ اللہ کی قسم میں بہت بڑا خیال کرتا ہوں کہ تیری جیسا مثل جو ہے وانت ابن امام الہدی، اور تو ہدایت کے دو اماموں کا بیٹا ہے، یعنی عمرہ ابن عمرہ عمر ابن عمر، کہ تسأل عن امر، کہ تو ایسا آدمی کسی معاملے کے متعلق سوال کیا جائے لیس عندک فی علم، تیرے پاس اس کا کوئی علم نہ ہو. اس نے کہا آدم من ذالک، ایسے بھی بہت بڑی بات یہ ہے کہ واللہ عند اللہ، اللہ کی قسم اللہ کے پاس، وعند من عقل من اللہ، اور جس کو اللہ نے عقل دی ہے کہ ان اقول بغیر علم، یہ کہ میں کوئی بات بغیر علم کے کہوں، اخبر عن غیر ثقۃ، یہ بغیر ثقہ کی میں خبر دوں. کہا اس نے وشاہدہما ابو عقیل، ان دونوں کے وقت ابو عقیل حاضر تھے، یحییٰ بن متوکل، حین قال ذالک، جب ہم دونوں نے یہ بات کہی.
وحدثنا عمرو بن علي ابو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد قال سالت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل آدمی کے مطلب لا يكون ثبتا في الحديث جو آدمی حدیث میں سکھا نہ ہو فیاتی الرجل آئے میرے پاس وہ آدمی فیسألنی عنہ سوال کرے مجھ سے اس کے متعلق قال اخبر عنہ اس سے خبر دے کہ انه ليس بثقة کہ یہ آدمی سکھا نہیں جس کی تم روایت لیتے ہو. وحدثنا عبد الله بن سعيد قال سمعت النضر يقول سئل بن عون ابن عون سوال کیے گئے عن حدیث شہر بن حوشب کی حدیث کے متعلق وهو قائم على اسقفة الباب وہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا ہوا تھا. کہا اس نے ان شہر اندازہ کو بے شک شہر کو چوک لگائی ہے انہوں نے کہ ان شہر اندازہ کو کہ بے شک شہر جو ہے شہر بن حوشب اس پر چوک لگائی ہے مراد اس کو ضعیف کہا ہے. ابو الحسن نے کہا مسلم بن حجاج نے یقول اغرته السنۃ الناس تکلموا فيه پکڑا اس کو لوگوں زمانہ نے کلام کیا اس میں یعنی شہر بن حوشب جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا محدثین نے کیونکہ وہ ضعیف ہے سکا نہیں ہے. حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا شبابۃ قال قال شعبۃ وقد لقيت شهرا فلما اتت به میں شہر بن حوشب کو ملا تھا لیکن میں نے اس کا اعتبار نہیں کیا. وحدثني محمد بن عبد الله بن قزاد من اهل مروان قال اخبرني علي بن حسين بن واقد قال قال عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك قام قلت لسفيان الثوري میں نے سفیان ثوری سے پوچھا ان بعد ابن کثیر من تعرف حاله کون ہے جس کو تو حال کو تو پہچانتا ہے. واذا حدث جاء بامر عظیم جب وہ بیان کرتا ہے حدیث تو بہت بڑے معاملے لاتا ہے. فترات تو دیکھتا ہے کہ ان اقول للناس لا تاخذوا عنه کہ میں لوگوں کو کہہ دوں کہ اس سے روایت نہ لو. سفیان نے کہا بلا کیوں نہیں. قال عبداللہ نے کہا فكنت اذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد جب میں ایسی مجلس میں ہوتا جس میں عباد کا ذکر ہوتا تو اثنیت علیہ فی دینہ میں اس کے دین کے بارے میں اس کی تعریف کرتا. لیکن وہ اقول لا تاخذوا عنه میں کہتا کہ اس سے حدیث نہ لینا. یعنی کسی کا نیک ہونا الگ بات ہے اس کا حافظہ کمزور ہونا یا ضعیف ہونا یہ الگ بات ہے. بہت لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن حدیث میں وہ کمزور ہوتے ہیں اس لیے میں کہہ دیتا کہ عباد نیک تو بڑا ہے لیکن اس کا حدیث کو نہ لو اس قابل نہیں ہے. حدثنا محمد حدثنا عبد الله بن عثمان قال قال ابي قال عبد الله بن مبارك انتهيت الى شعبہ میں شعبہ کے پاس پہنچا. قال هذا عباد بن كثير میں اس نے کہا یہ عباد بن كثير آ گیا ہے فاحذروا اس سے بچو. وحدثنا الفضل بن سهيل قال قال سالت معلق غازي عن محمد بن سعيد الذي روى عن عباد بن كثير فاخبرني عن عيسى بن يونس قال كنت على بابه میں اس کے دروازے پر تھا. بس سفیان سفیان اس کے پاس تھا. فلما خرج جب نکلا وہ سألته عنه میں نے اس سے سوال کیا. فاخبرني اس نے مجھے خبر دی کہ انه كذاب کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. حدثني محمد بن ابي طاب قال اخبرني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن ابيه قال لم يزل صالح لم نرى الصالحين ہم نے دیکھا نہیں ہے نیکوں کو فی شیء اقرب منهم فی الحدیث کسی چیز میں وہ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں حدیث میں. قال ابن ابي طاب نبی طاب نے کہا فقيل لقيت انا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسألته عنه میں نے اسے سوال کیا. اس نے کہا انا بھی لم ترى اهل الخبر فی ورا اهل الخبر فی شیء اقرب منهم فی الحدیث نہیں دیکھا گیا ہے اہل خبر کسی چیز میں زیادہ جھوٹ بولنے والوں حدیث میں. یعنی بہت سے نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن حدیث میں جھوٹ بول جاتے ہیں کیونکہ ان کو یا قصدن ایسا کر جاتے ہیں یا ان کی صفات نہیں ہوتی. قال مسلمون امام مسلم نے کہا یقول یضرب الکذب علی لسانہم ان کی زبان پر جھوٹ جاری ہو جاتا ہے. ولا یتعمدون الکذب جان قصدن جھوٹ نہیں بولتے. حدثنا الفضل بن سعد قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبد الله فجعل يملي علي. حدثني مكحول قال حدثني مكحول فاخذه البول فقام فنظرت في القراسات وہ بیان کر رہا تھا میرے پاس کہ حدثني مكحول پھر اس کو پیشاب آ گیا کھڑا ہوا. بس میں نے دیکھا اسی کتاب میں فائدہ پیا حدثني ابان کہ میرے پاس بیان کی ابان مکحول کی جگہ پر ابان تھا ان انس و ابان ان فلان فترکت میں نے اس کو چھوڑ دیا. وقتوں تو میں کھڑا ہوا میں نے سمیت الحسن بن علی الحوانی میں نے حسن بن علی الحوانی سے سنا یہ بولوں کہتے طرح ای تو بھی کتاب افانا میں نے افانی کتاب میں دیکھا تھا حدیثہ شامل ابی المقدام حدیث عمر بن عبد العزیز قال شامل
ہشام نے کہا حدثني رجال قال الله يحيى بن فلان عن محمد بن كعب قلت لعفان انهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب. ہشام نے سنا ہے محمد بن كعب سے. اس نے کہا ان مبتلي من قبل هذه الحديث بے شک آزمایا گیا وہ اسی حدیث کی طرف سے. كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم دعا بعد. پھر اس نے اس کے بعد دعویٰ کیا کہ انه سمعه من محمد نے کہ اس نے محمد سے سنا ہے, اللہ کے سنا نہیں تھا. حدثني محمد بن عبد الله بن قزاد قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبل يقول قلت لعبد الله بن مبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز کہ عید الفطر کا دن جو ہے یہ بدلے دینے کا دن ہے. قال سلیمان بن الحجاج سلیمان بن الحجاج نے کہا انظر ما بدات في يدك منه دیکھ جو میں نے رکھا ہے تیرے ہتھیلی میں اس سے. قال ابن قزاد سمعت وحدنا زمعت يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال عبد الله يا بن مبارك رأيت روح بن ضيف صاحب الدم قدر الدرهم مجلست إليه مجلسا فجعلت أستحيي من أصحابي. میں اپنے اس کی مجلس میں بیٹھا تھا اور میں اپنے ساتھیوں سے شرم کرتا تھا ان يروني جالسا معه کہ اس کے پاس بیٹھا وہ مجھے دیکھ لے. پورا حدیث ہے کیونکہ اس کے حدیث کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے, یعنی راو بن قطاف کی حدیث کو. وحدثني قزاد حدثني ابن قزاد قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن عبد الله بن مبارك قال بقية صدوق اللسان. بقیہ جو ہے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں زبان کا سچا ہے. ولكنه يأخذ عمن اقبل وادبر, لیکن یہ حدیثیں لیتا ہے اس سے جو آگے آیا پیچھے کے امراض جو ضعیف اور صحیح بیان کرتا ہے, اس لیے اس سے یہ حدیثیں لے لیتا ہے. وہ تو سکھا ہے لیکن لینے والے جو ہے جسے لیتا ہے نا وہ صحیح ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثنا الحارث الحمداني وكان كذابا, اور حارث الحمداني كذاب ہے. وحدثنا ابو عامر عبد الله بن بداد الاشعري قال حدثنا ابو سامة عن مخزن عن مغيرة قال سمعت الشعبي يقول حدثنا الحارث الاعور وهو يشهد انه احد الكاذبين. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن ابراهيم قال علقمة قرأت القرآن في سنتين وقال الحارث القرآن حين الوحی شد. یہ قرآن تو آسان ہے, وہی جو ہے وہ سخت ہے. مقصد یہ ہے کہ وہی سے مراد کتابت ہے یا لکھنا پڑھنا ہے. حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا احمد يعني بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن ابراهيم ان الحارث قال تعلمت القرآن, میں نے قرآن کو سیکھا فی 3 سنین 3 سالوں میں, والوحی فی سنتین, اور وحی کو 2 سالوں میں. یا کہا وحی فلہ 3 سنین 3 سالوں میں, والقرآن فی سنتین, قرآن 2 سالوں میں. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني احمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن ابراهيم ان الحارث اتهم, حارث جو ہے یہ تہمت والا ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال سمع مرة الحمداني من الحارث شيئا قال له اقعد بالباب, باب تو دروازے پر بیٹھ. اس نے کہا داخل مرہ تو باقاعدہ صحیح بابو مرہ داخل ہوا اور تلوار کو پکڑا. کالا حسن حارث بشر, اس وقت حارث نے شر محسوس کیا تو فذهب, اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اس کو تلوار سے قتل کر دوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روایتیں ضعیف بیان کرتا ہے, موضوع بیان کرتا ہے. وحدثني عبد الله بن سعيد قال حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا عماد بن زيد عن ابن عون قال قالنا يا ابراهيم, ہمارے لیے ابراہیم نے کہا یاکم المغیرہ بن سعید, تم اپنے آپ کو مغیرہ بن سعید سے بچاؤ اور ابا عبد الرحیم سے. فإن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.